آپ دیکھ رہے ہیں سب کی بات اور میں ہوں کاشف رفیق۔ ناظرین، آج ایک بڑا اہم فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا۔ بڑی اس نے کہیں پہ تو کنفیوژن ہے اور کہیں پہ بڑی کلیئرٹی ہے۔ سوچا اس حوالے سے آپ سے گفتگو کی جائے، گو کہ ہمارے ٹاپکس کچھ اور تھے، لیکن آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم نے سڈنلی سوچا کہ آپ سے کچھ اس فیصلے کے مندرجات اور ان کے حقائق جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا یہ بنیادی طور پہ 3-2 کے ریشو سے آیا۔ 2 ججز کے اختلافی نوٹ ہے اور 3 کا ایک سائڈ ہے اور 2 کی ایک سائڈ ہے۔ ناظرین، امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ تحریک انصاف کو یہ بڑی امید تھی کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا اس کی وجہ سے ہمیں بڑا جو ہے وہ ریلیف ملے گا، اور تواتر کے ساتھ فواد چودھری صاحب جو تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ 20 تک حکومت گھر چلی جائے گی۔ آج فیصلہ جو آیا اس میں تحریک انصاف کی جانب سے تو یہ کہا گیا کہ فیصلہ ان کی منشا کے مطابق آیا اور اچھا فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے، اور یہ فیصلہ ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق تھا، جبکہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب اس فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن فیصلہ ہے کیا؟ فیصلے میں یہ کہا گیا تھا، یہ پوچھا گیا تھا صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے کہ جو 63A ہے اس کی تشریح کی جائے اور دیکھا جائے کہ جو ڈی سیٹ یا منحرف رکن ہیں ان کی انحراف کے بعد وہ ڈی سیٹ ہوں گے یا ان کے اوپر تا حیات نااہلی ہونی چاہیے۔ اس سوال کے جواب میں تو سپریم کورٹ خاموش ہے، لیکن سپریم کورٹ نے صدر پاکستان کو یہ ضرور کہا کہ یہ وقت ہے کہ سیاسی اسٹیبلٹی کے لیے جو انحراف ہے، جو منحرف ہونے کی پریکٹسز ہیں پاکستان کی سیاست میں، اس کے خلاف مربوط اور مضبوط قانون سازی کی جائے۔ چونکہ آئین کے اندر 63A کی جو انحراف ہے اس کے حوالے سے بھی سزا جزا کا معاملہ طے ہے کہ جو اگر کوئی رکن ایک پارٹی سے منتخب ہو گیا کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اپنی لائلٹی چینج کرتا ہے تو وہ اپنی سیٹ ڈی سیٹ ہو جائے گا، لیکن وہ ایکٹ کرنے کے بعد، ایکٹ کرنے سے پہلے نہیں۔ اب یہ 2 ڈیفرنٹ کیسز ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک مرکز میں عدم اعتماد ہوئی، ایک صوبہ پنجاب میں عدم اعتماد ہوئی۔ اب مرکز میں جو عدم اعتماد ہوئی وہ تمام کی تمام عدم اعتماد اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کے ہوئی۔ اس میں کسی بھی منحرف رکن نے، تحریک انصاف کے جو اسمبلی میں موجود ہیں ان میں سے کسی نے ووٹ پول نہیں کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، گو کہ ان کے انحراف کے ایویڈنس تحریک انصاف نے پیش بھی کی اور تحریک انصاف کا اپنا ان پہ ایک آرگومنٹ ہے، اور اس آرگومنٹ کے بابت ان کا جو ریفرنس گیا الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن نے فیصلہ اس کے برعکس دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ان اراکین نے ایکٹ نہیں کیا لہٰذا انحراف کی سزا ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتی، جس کو بعد میں اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا تھا۔ آج یہ فیصلہ ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا کہ اگر کوئی منحرف ہوگا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ سپریم کورٹ نے کہا، اور اس کے انحراف کے بعد وہ ڈی سیٹ تصور ہوگا، یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرکز کی حکومت ہے، چونکہ اس میں ووٹنگ ریشو جو ہے وہ انحراف کے بغیر ہے، اس میں کسی منحرف رکن کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا، تو جو مرکزی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، وہ تو سٹینڈ کر رہی ہے اپنی جگہ پہ، سٹیبل ہے۔ پنجاب کا کیس اس سے مختلف ہے، اس میں بھی آج ہیئرنگ ہوئی الیکشن کمیشن میں، اور مزے کی بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کہ کل دوپہر 12 بجے سنایا جائے گا۔ اب پنجاب کی حد تک جو آرگومنٹ دیے تحریک انصاف کی حکومت نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو 26 اراکین صوبائی اسمبلی ہیں انہوں نے انحراف کیا، نہ صرف انحراف کیا بلکہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب کو، جس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ ناظرین، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ رہنے کے لیے 186 ووٹ درکار ہیں۔ ان اینی کیس ہر ٹائم منیمم ان کو 186 ووٹ ان کے پاس ہونے چاہیے، تبھی وہ وزیر اعلیٰ برقرار رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مرکز میں شہباز شریف صاحب کے پاس ہر وقت 172 کا فگر مینٹین کرنا ضروری ہے، تبھی وہ وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار رہ سکتے ہیں۔ اب چونکہ حمزہ شہباز صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو غالباً 194 ووٹ ان کو پڑے، اس میں منحرف تحریک انصاف کے جو صوبائی اسمبلی کے ارکان تھے انہوں نے بھی ووٹ پول کیے تھے۔ اب چونکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ ایسا دیا کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور وہ ڈی سیٹ تصور ہوں گے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب اسمبلی میں ایکٹ ہو چکا. اگر پنجاب اسمبلی میں ایکٹ ہو چکا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب تو اپنی اکثریت لاسٹ کر گئے. وہ تو وزیر اعلیٰ رہنے کے قابل نہیں رہے یا وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے پاس 186 کا نمبر ہی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بڑی باریک سی ابہام ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے، چونکہ آج اس کے اوپر فائنل آرگومنٹ ہوئے تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور منحرف اراکین کے وکلاء کی جانب سے بھی. اب منحرف اراکین کے جو وکلاء ہیں ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ صوبہ پنجاب میں جو بھی ہم نے عمل کیا اس میں ان کے پاس سٹرونگ آرگومنٹ یہ ہے کہ پارٹی کی جانب سے انہیں ان رائٹنگ کچھ نہیں کہا گیا، نمبر 1. نمبر 2، ان کو پارٹی کی طرف سے شوکاز نہیں دیے گئے، صرف 2 ایم پیز تھے جن کو شوکاز نوٹس دیے گئے. نمبر 3، ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر تھے ان کی جانب سے باضابطہ اور باقاعدہ طور پہ انہیں کوئی انٹیمیٹ نہیں کیا گیا. اور نمبر 4، ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے نشان بلے پر انتخاب لڑ کے آنے والے کوئی بھی ایم پی اے وزیر اعلیٰ کا امیدوار نہیں تھا. مسلم لیگ کاف ہمارا اتحادی تھا، لہٰذا ہماری جماعت سے کوئی ایم پی اے وزیر اعلیٰ کا امیدوار نہیں تھا، لہٰذا ہم نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا، ہم نے اپنی مرضی سے ووٹ ڈالا. چونکہ جو ہم نے شیر کے نشان پہ یعنی کہ حمزہ شہباز صاحب کو ڈالا اور پرویز الہی صاحب تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھے. اب یہ آرگومنٹ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان آرگومنٹ کے جواب میں جو پی ٹی آئی کا آرگومنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے شوکاز دیے، پارٹی لائن تھی. اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ آگاہ کیا کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے، اس وقت کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بھی آگاہ کیا اور باقی سیاسی جماعتوں کے اکابرین نے بھی آگاہ کیا کہ ہم نے ووٹ پرویز الہی صاحب کو ڈالنا ہے اور ان 26 لوگوں نے ووٹ حمزہ شہباز کو ڈالا. لہٰذا یہ لوگ جو ہیں یہ منحرف ہوئے اور انہوں نے ووٹ ڈالا، فلور کراس کیا، لہٰذا یہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے اور وہ ووٹ کاؤنٹ نہ کیے جائے. یہ بات پرویز الہی صاحب نے بھی کہی تھی کہ منحرف ارکان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے بھی آج وہ فیصلہ وہ بات کر دی. لیکن اس میں ایک ہوپ کیا لگتی ہے، وہ یہ جو نون لیگ کو لگتی ہے وہ یہ کہ کل 12 بجے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دینا ہے، ابھی الیکشن کمیشن نے یہ طے کرنا ہے کہ آیا پنجاب اسمبلی میں فلور کراسنگ ہوئی، پنجاب اسمبلی کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے وہ منحرف ہوئے، قانونی اور آئینی طور پہ وہ تمام لوازمات وہ چیزیں سامنے ڈیٹیکٹ ہوئیں اور ان کو سامنے رکھ کے آیا وہ منحرف ہوئے یا نہیں ہوئے. اب اس میں 2 راستے ہیں. اگر الیکشن کمیشن ان کو منحرف قرار دے دیتا ہے تو مسلم لیگ نون کی جو پنجاب میں حکومت ہے وہ فارغ ہو جائے گی اور اعتماد کا ووٹ لینے کا گورنر کہیں گے انہیں، اور اعتماد کا ووٹ اگر وہ نہیں لے سکتے تو اس کا مطلب ان کی حکومت فارغ. اور میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز آخر میں بتاؤں گا کہ حکومت بنے گی کس کی. نمبر 2، اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پنجاب کے صوبائی اسمبلیز منحرف نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون کی حکومت برقرار ہے. اب اگر منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا اور وہ گھر چلے جاتے ہیں، وہ 26 جو پی ٹی آئی سے نون لیگ میں جا کے جنہوں نے ووٹ ڈالا، تو یاد رکھیے گا پھر حکومت نہ تو عثمان بزدار صاحب کی بنے گی نہ حمزہ شہباز صاحب کی رہے گی. یہ پھر اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور یہ پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. کیونکہ اس وقت وہ 26 ووٹ نہ وہ تو ڈی سیٹ ہو گئے. اگر الیکشن کمیشن فیصلہ دے دیتا ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر نہ عثمان بزدار صاحب کے پاس نمبر ہے اور نہ حمزہ شہباز صاحب کے پاس نمبر ہے. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. آج 63A کا معاملہ کلیئر ہو گیا اور اس میں جو ہے وہ پتہ لگ گیا کہ معاملات کدھر جائیں گے اور 63A کا معاملہ کدھر جا کے کھڑا ہوگا. وہ تو آج کلیئر ہوگی سچویشن. کل 12 بجے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد طے ہوگا کہ پنجاب حکومت کا مستقبل کیا ہوگا. اور میں آپ کو ایک آخر میں خبر بھی شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے ذرائع ایسا کلیم کر رہے ہیں کہ چونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آ چکا تو ایم این ایز جنہوں نے استعفے دیے تھے عمران خان صاحب کے کہنے پہ، شاید وہ ایم این ایز جو استعفے دے چکے ان میں سے بہت سارے ایم این ایز جب استعفے ویریفائی ہونے کا عمل شروع ہوگا، راجہ پرویز اشرف صاحب جو موجودہ اسپیکر اسمبلی ہیں وہ کریں گے، تو بہت سارے ایم این ایز اپنے استعفے وہاں سے واپس لے لیں گے اور دوبارہ ایوان میں آ جائیں گے. ناظرین، آج کی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے رکھی. کل الیکشن کمیشن کے فیصلہ آنے کے بعد حکومتیں کدھر کھڑی ہیں، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.